ربڑ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر ہر اس شخص کو جس کا کتاب یا قلم سے تعلق ہو، ربڑ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ربڑ کیسے بنتا ہے؟ ربڑ سازی کا آغاز یورپ سے ہوا تھا۔ سن 1736 میں ایک فرانسیسی سیاح نے دیکھا کہ جنوبی امریکہ کے باشندے ایک مخصوص درخت کے تنے سے گاڑھے مائع نکال کر لچکدار گیندیں بنا رہے تھے۔ یہ سیاح اس مائع کو اپنے ساتھ فرانس لے کر آیا۔ تھوڑے عرصے بعد یورپیوں کے مشاہدے میں آیا کہ یہ مائع قلم کے نشانات کو صاف کر سکتا ہے، اور یہیں سے اس کا نام ربڑ پڑا۔ لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ یہ مائع بہت جلدی سڑ جاتا تھا۔ اس کا حل ایک کیمیاءدان چارلس گڈ نے نکالا۔ چارلس باقاعدہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تاہم وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر کے کیمیا اور انجینئرنگ کے شعبے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ چارلس نے ای ربڑ سازی کا آغاز کیا، جہاں ربڑ کو مختلف کیمیکل کے ساتھ ملا کر اسے محفوظ بنایا۔ ربڑ بنانے کے لیے سب سے پہلے خام ربڑ کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ مشین میں یہ ربڑ گرم رولرز کے درمیان سے بار بار گزارا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر اس میں وہ ربڑ بھی شامل کر دی جاتی ہے جو بن چکی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں گندھک یا سلفر کی آمیزش کی جاتی ہے، جو اسے خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اس آمیزے میں سرخ رنگ شامل کر کے 5 سے 10 منٹ تک ہر چیز کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے۔ اب یہ ربڑ گندے ہوئے آٹے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سبزیوں کا تیل ڈالا جاتا ہے۔ اس سارے مرحلے میں گندے ہوئے آٹے جیسا ربڑ گلابی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گلابی رنگ کا کچا ربڑ نرم اور گرم ہوتا ہے، اس لیے اسے آدھے دن کے لیے سخت اور ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑے چوکور کی شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے گرم مشین میں ڈال کر اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ تیز درجہ حرارت اور دباؤ اس کو سخت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک بار پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ربڑ کو لمبے لمبے ٹکڑوں کی شکل میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں پھر اسے گرم درجہ حرارت پر سخت کرنے اور بعد میں ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے میں ان کے کناروں کو تراش کر گول کر لیا جاتا ہے۔
जिसके बाद उन पर छपाई और पैकिंग का काम शुरू हो जाता है।